بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ 10ویں حدیث، دوسرا حصہ، دوسرا مقام، لمبی امیدوں کا بیان۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، لمبی امیدیں آخرت بھولنے کا سبب۔ انسانیت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل بیداری ہے۔ چنانچہ بزرگان اہل سلوک نے سالکین کی منزلوں کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اور اس منزل کے لیے شیخ عظیم الشان شاہ آبادی نے فرمایا کہ وہ 10 بیت ہیں کہ فی الحال ہم ان کو شمار نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس چیز کا بیان ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب تک اس بات پر متنبع نہ ہوگا کہ وہ ایک مسافر ہے، اور مسافر کے لیے سفر اور مقصد کا ہونا ضروری ہے، اس مقصد کی طرف وہ حرکت کرنے پر مجبور ہے، اور حصول مقصد ممکن ہے اس کے اندر عزم پیدا نہ ہوگا اور نہ وہ صاحب ارادہ ہوگا۔ ان تمام امور کے لیے بیان اور تشریح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کا ذکر کریں تو کلام طویل ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اس بیداری کی سب سے بڑی رکاوٹ جو مقصد اور سفر کی تیاری سے روکنے کا سبب بنتی ہے، اور جو انسان کے عزم و ارادے کو مار ڈالتی ہے، وہ انسان کا یہ گمان ہے کہ ابھی سفر کے لیے بہت وقت پڑا ہے، اگر آج مقصد کی طرف روانہ نہ ہو سکا تو کل روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر اس ماہ نہ کر سکا تو آئندہ کر لوں گا۔ یہ لمبی امیدیں، طولانی خواہشات اور توقعات، بقا کا خیال، زندگی کی امنگ اور آرزو، نیز وقت کی وسعت کی امیدیں انسان کو اصل مقصد یعنی آخرت اور آخرت کی طرف سفر کرنے اور زاد راہ اکٹھا کرنے سے روک دیتی ہیں، اور انسان مکمل طور پر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اور مقصد انسان کی یاد سے نکل جاتا ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ کسی کو دور دراز کا سفر پرخطر درپیش ہو اور اس وقت تنگ ہو، جبکہ اس کو ساز و سامان اور ہمراہی کی ضرورت ہو، مگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور ان تمام چیزوں کے باوجود اصل مقصد سے باہر چلا جائے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بھول جائے تو نہ زاد و راحلہ یاد آئے گا، نہ اس کی فکر ہوگی، نہ اس کا کوئی انتظام کرے گا۔ مجبوراً جب سفر درپیش ہوگا تو یہ لاچار ہو جائے گا اور اس سفر میں گر جائے گا، اور منزل تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری فصل، پس اے میرے عزیز، یہ جان لو کہ ایک پرخطر لازمی سفر درپیش ہے، جس کا ساز و سامان و افراد و جماعت اور زاد راہ علم اور نفع بخش عمل ہے، مگر وقت سفر معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت تنگ ہو اور فرصت کا وقت نکل چکا ہو، اور انسان کو معلوم نہیں کہ کس وقت کوچ کا نقارہ بج جائے اور اسے مجبوراً سفر کرنا پڑے گا۔ یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، یہ حب نفس، شیطانی جال اور اس ملعون کا شاہکار ہے کہ جس نے ہم کو عالم آخرت سے اس طرح روک رکھا ہے کہ ہم کو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سفر کے خطرات اور راستے کی رکاوٹیں درپیش ہوں تو توبہ و انابت کے ذریعے اس کی اصلاح کر کے حق کی طرف رجوع نہ کر سکیں، اور کسی بھی قسم کے سامان سفر کے اکٹھے کرنے کی فکر نہ کریں، اور اچانک موت آ جائے اور ہم کو بغیر زاد راہ اور بغیر تیاری کے سفر پر مجبور کر دے۔ ہم نہ عمل صالح رکھتے ہیں اور نہ علم نافع، حالانکہ عالم آخرت کی گاڑی کا دار و مدار انہی 2 پہیوں پر ہے، اور ہم نے کسی ایک کا انتظام نہیں کیا۔ اگر عمل بھی کیا ہے تو خالص اور بغیر ملاوٹ کے نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہزاروں خرابیوں کے ساتھ اس کو بجا لائے ہیں، اور اگر علم بھی حاصل کیا تو لا حاصل اور بے فائدہ ہے، جو یا تو لغو و باطل ہے یا پھر راہ آخرت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارا یہ علم و عمل سود مند ہوتا تو سال سے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کا ہمارے اندر کچھ واضح اثر تو ہوتا، ہمارے اطوار و اخلاق میں کچھ تفاوت تو پیدا ہوتا۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے 40-50 سالہ علم و عمل نے ہمارے دلوں میں اس کے برخلاف اثر کیا ہے، ہمارے دلوں کو پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا۔ نماز جو مومن کی معراج ہے، ہم کو اس سے فائدہ حاصل کیا ہوا؟ وہ خدا کا ڈر اور خوف جو علم کا لازمہ ہے، وہ کہاں گیا؟ اگر ہم خدا نخواستہ اسی حال میں مر گئے تو بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑی حسرت ہمارے سامنے ہوگی، جو زائل ہونے والی نہیں ہے۔
بس آخرت کو بھولنا ان چیزوں میں سے ہے کہ اگر حضرت ولی اللہ الاعظم امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے اور اس کے سبب یعنی لمبی امیدوں سے ہمارے بارے میں ڈرتے تھے تو حق بجانب تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سفر کتنا پرخطر ہے، اور انسان جس کو چاہیے کہ ایک لمحہ سکون حاصل نہ کرے، ہر وقت سامان سفر جمع کرنے میں لگا رہے اور ایک سیکنڈ بھی نہ بیٹھے، اگر اس عالم کو بھول گیا اور سو گیا اور یہ نہ سمجھ سکا کہ ایسا بھی ایک عالم ہے اور ایسا بھی ایک سفر درپیش ہے، تو اس پر کیا گزرے گی اور وہ کن بدبختیوں میں مبتلا ہوگا۔ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوڑے سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں سوچیں، جو افضل مخلوقات ہیں اور ہر قسم کی خطا، نسیان، لغزش اور سرکشی سے پاک ہیں۔ پھر یہ سوچیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور وہ حضرات کس حالت میں تھے۔ سفر اور اس کے خطرات سے وہ آگاہ تھے، اسی لیے ان کو آرام اور چین نہیں تھا، جبکہ ہماری جہالت نے ہمارے اندر نسیان پیدا کر دیا ہے۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ریاضت کی اور عبادتوں میں راتوں کو اتنے کھڑے رہا کرتے تھے کہ پاہائے مبارک ورم کر گئے، اور قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ، اے رسول، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کا خوف خدا اور عبادت تو سبھی کو معلوم ہے، لہٰذا یہ جان لو کہ سفر بہت ہی پرخطر ہے۔ ہمارے اندر جو نسیان و فراموشی ہے وہ شیطان اور نفس کی مکاریاں ہیں، یہ آرزوئیں اور لمبی امیدیں ابلیس کے لمبے جال اور نفس کی چال ہے، لہٰذا اس خواب سے بیدار اور ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ جان لو کہ تم مسافر ہو، تمہارا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد دوسرا عالم ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو تم کو بہرحال اس عالم سے لے جائیں گے۔ اگر زاد راہ اور سامان سفر کا انتظام کر لیا ہے تو اس سفر میں ناکام اور بیچارے نہیں ہوگے، ورنہ غریب، لاچار اور نادار ہوگے، ایسی شقاوت میں مبتلا ہوگے جس میں سعادت نہیں ہوگی، ایسی ذلت میں گرفتار ہوگے جس میں عزت نہ ہوگی، ایسی غربت کی طرف جاؤ گے جس کے بعد کوئی امیری نہیں ہوگی، ایسے عذاب میں پھنسو گے جس میں کبھی راحت نہ ہوگی، اور ایسی آگ میں جلو گے جو نہیں بجھے گی، ایسا فشار ہوگا جو کبھی دور نہ ہوگا، ایسا حزن و اندوہ ہوگا جس کے پیچھے کبھی خوشی نہ ہوگی، ایسی حسرت و ندامت ہوگی جس کی انتہا نہ ہوگی۔ اے میرے عزیز، ذرا دیکھو تو خدا سے مناجات کرتے ہوئے دعائے کمیل میں مولا علی علیہ السلام نے کیا عرض کیا ہے، وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي أَنَّ قَلِيلًا مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا، اے میرے معبود تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی تھوڑی سی بلا اور عذاب برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ پھر آگے چل کر مولا فرماتے ہیں وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور یہ تو وہ چیز ہے کہ اس کا اٹھانا آسمانوں اور زمین کے بس میں نہیں ہے۔ ذرا سوچو یہ کون سا عذاب ہے جو تیرے لیے مہیا کیا گیا ہے، لیکن تو پھر بھی نہیں جاگتا، بلکہ روز بروز فراموشی اور خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، بلکہ یہ خواب تو گہرا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں اے غافل دل، خواب غفلت سے اٹھ، سفر آخرت کے لیے آمادہ ہو جا۔ فقط نؤدی فیکم بالرحیل، رحلت کے لیے صدا دی جا چکی ہے، کوچ کرنے کی آواز بلند ہو چکی ہے، حضرت ملک الموت کے کارندے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں، تجھ کو ہر سیکنڈ عالم آخرت کی طرف ہنکا رہے ہیں، اس کے باوجود تم غافل ہو۔ اللہم انی اسألک التجافی عن دار الغرور والعنابۃ الی دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ پروردگار، پالنے والے، میں تجھ سے دھوکے والے گھر دنیا سے دوری کا سوال کرتا ہوں، اور دار سرور یعنی جنت میں آنے کی اور وقت گزرنے سے پہلے موت کے لیے آمادگی کی دعا کرتا ہوں۔